السلام علیکم دوستوں پاکستان میں صوبہ پنجاب کی دارالحکومت لاہور کا ریڈ لائٹ ایریا جسے 15ویں صدی کے مغل حکمرانوں نے آباد کیا تھا کسی حد تک برطانوی راج اور اب پاکستانی معاشرے میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں اپنا اثر رخ کھو چکا ہے۔ روایات کے مطابق یہاں سکھ حکومت ہندو ڈوگر وزیر اعظم دھیان سنگھ کے بیٹے ہیرا سنگھ کی حویلی تھی۔ آج کے دور میں اس علاقے کو ہیرا منڈی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بازار حسن کئی ادوار کے نشیب و فراز اور کہانیاں اپنے اندر سموئے غور و فکر کرنے والوں کو سوچ کے گہرے سمندر میں دھکیلتا معلوم ہوتا ہے۔ اس تاریخی علاقے کو کیا واقعی جسم فروشی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا یا پھر اس میں کوئی ایسی حقیقت پوشیدہ ہے جس سے ہم ناآشنا ہیں؟ آج کی ویڈیو کے لیے ہم نے انہی پوشیدہ حقائق کو اپنا موضوع سخن بنانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے قبل ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ ہیرا منڈی کا اولین نام شاہی محلہ تھا، اسے بعد میں ہیرا منڈی، بازار حسن اور ریڈ لائٹ سٹریٹ کے نام سے جانا جانے لگا۔ ہیرا منڈی کا قیام 15ویں صدی میں مغل دور حکومت میں عمل میں آیا تھا۔ یہاں مغل بادشاہ اپنے شہزادوں کو ثقافت، تہذیب، اٹھک بیٹھک، یہاں تک کہ کھانا کھانے کے آداب سکھانے بھیجا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ رعایا موسیقی سے محظوظ ہونے کے لیے یہاں کا رخ کرتی تھی۔ پھر جب 18ویں صدی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت آئی تو راجہ کے منہ بولے بیٹے ہیرا سنگھ نے شاہی محلے میں ایک حویلی تعمیر کی۔ یوں ہیرا سنگھ کی مناسبت سے شاہی محلے کو ہیرا منڈی پکارا جانے لگا، کیونکہ اس وقت ہندو مسلم کمیونٹی ایک ساتھ برصغیر میں رہائش پذیر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان ہندو تہذیب میں موجود موسیقی اور ناچ گانے کی جانب راغب ہونے لگے۔ شاہی خاندان کے عیاش پرست شہزادوں نے اس کو ایک تفریح گاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تاہم مغل بادشاہ یہاں موجود خوبرو حسیناؤں کے پاس اپنے کم سن بچوں کو اخلاقیات کا سبق سیکھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ حقیقت میں شاہی محلہ ایک درسگاہ کا کردار ادا کرتا تھا۔ ہیرا منڈی کی طوائفیں نہ صرف خوبصورت ہوا کرتی تھیں بلکہ رقص اور موسیقی اور شاعری میں بھی جد و تولا رکھتی تھیں، اور خود کو منوانے کے لیے وہ اپنی یہ تمام تر صلاحیتیں بروئے کار بھی لاتی تھیں۔ مغل دور کے زوال کے بعد جب یہاں برطانوی حکومت کا راج قائم ہونا شروع ہوا تو اس کے مضر اثرات شہر لاہور پر بھی آن پڑے۔ انگریز کلچر نے اس خطے کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ برطانوی فوج کے سپاہی یورپ کے اس فعل بد کو بھی یہاں ساتھ لے آئے تھے، جسے ان کے مذہب میں ایک مقدس عمل کے طور پر لیا جاتا ہے۔ برطانوی راج میں برطانوی فوجیوں کی تفریح کے لیے انارکلی بازار میں کوٹھے تعمیر کیے گئے، جنہیں بعد میں ہیرا منڈی منتقل کیا گیا۔ یوں موسیقی کی ثقافت عصمت فروشی میں تبدیل ہوتی گئی۔ ماہرین کی آراء کے مطابق یہ بھی اسلام مخالف عناصر کی ایک چال تھی۔ اسی طرز پر چلتے ہوئے زمانے قدیم میں کئی مسلمان حکمرانوں کو گمراہ کیا گیا اور ان کی سلطنتیں تک چھین لی گئی۔ برصغیر پاک و ہند میں بھی اسی چیز کا استعمال کیا گیا۔ مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بازار حسن کے نام پر عصمت فروشی کی ترغیب دی جانے لگی۔ برطانوی فوجی افسران نے ہندوؤں کی کئی خوبصورت لڑکیوں کو اس کام کے لیے مہرہ بنایا۔ بھاری رقم کے عوض انہیں جسم کی نمائش کرنے کو کہا جاتا، حتیٰ کہ ان سے جسمانی تعلقات بھی بنانے میں آر محسوس نہ کی جاتی۔ ان گھرونی حرکات نے ارد گرد کے علاقہ جات میں بسنے والے مسلمانوں کو بھی متاثر کیا۔ جب چند مخصوص اڈے طاقت کے زور پر قائم ہو چکے تو زبردستی یہاں نوجوان لڑکیوں کو لایا جاتا اور ان سے جنسی تسکین حاصل کی جاتی، جن کے جسموں سے کھیل کر برطانوی فوجی افسران اپنی ہوس کی پیاس بجھاتے۔ اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ اس دور میں ظلم و ستم کے وہ پہاڑ خاص طور پر مسلمانوں پر توڑے گئے جن کی مثال دینا مشکل ہے۔ تاہم ہیرا منڈی کہلائے جانے والا یہ علاقہ برطانوی راج کے ستم کا امین بھی ہے۔ یہی وہ وجوہات تھیں جن کے بلبوتے پر پورے برصغیر میں اسے عصمت فروشی کے نام سے جانا جاتا۔ عیش و آرام اور ہوس کے پجاریوں نے اس خطے کا رخ کرنا شروع کر دیا۔
رفتہ رفتہ اخلاقیات کی اس درسگاہ نے شرمناک روایات کو جنم دینا شروع کر دیا۔ قیام پاکستان کے بعد ہیرا منڈی کی ثقافت کو وقتاً فوقتاً بند کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہاں ایک آپریشن بھی کیا گیا تھا، جس سے وقتی طور پر عصمت فروشی کا دھندا ماند پڑ گیا۔ اس کے بعد محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی ایک پوری کمپین جسم فروشی کے خلاف چلائی۔ اس مہم نے معاشرے کو اس گناہ سے پاک کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ البتہ اس کو جاری رکھنے میں آنے والی حکومتیں کامیاب نہ ہو سکی، مگر موجودہ دور میں ہیرا منڈی میں مختلف بازاروں کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ ہیرا منڈی کا تیار شدہ خصہ نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی پسند کیا جاتا ہے۔ ہیرا منڈی میں ہر قسم کے آلات موسیقی بھی تیار ہوتے ہیں، جن کا معیار ملک کے دیگر حصوں سے بہت درجہ بہتر ہے۔ دھنیں بکھیرتے یہ آلات بھی باہر کے ملکوں میں بھیجے جاتے ہیں۔ 16ویں صدی عیسوی کے مغلیہ دور میں بھارت کے مختلف شہروں میں قائم ہیرا منڈی جیسے علاقے اشرافیہ کے لیے روایتی مجروں اور رقص کی محفلوں کا مرکز ہوا کرتے تھے۔ تاہم ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کے بعد سے لوگوں میں روایتی مجرا کرنے والی رقاصاؤں اور جسم فروش طوائفوں کے درمیان تمیز تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ جنس اور رقص آپس میں غلط ملط ہو کر رہ چکے ہیں اور ہیرا منڈی پر جسم فروشی کی چھاپ لگ چکی ہے۔ یہاں یہ بات بھی انتہائی دلچسپی کی حامل ہے کہ موجودہ دور میں جسم فروشی کا یہ مکروہ دھندا نہ صرف ہیرا منڈی میں عروج پر ہے بلکہ اس ناسور نے پورے لاہور شہر میں ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق کئی علاقہ جات میں اس کام کو سرعام ہوتا دیکھا گیا ہے، جو سراسر اخلاقیات کے خلاف ہے۔ اس گھنونے عمل کے پیش نظر آمنہ بی بی، زینب اور فرشتہ جیسے کئی کیس بھی جنم لے چکے ہیں۔ جنسی ہوس میں مبتلا کئی عمرار رئیس اثر و رسوخ کے بلبوتے پر ایسے واقعات کو جنم دیتے ہیں جن کو سن کر روح تک کانپ جاتی ہے۔ گزشتہ حکومت جس کی کمانڈ لاہور میں خاصی مضبوط سمجھی جاتی تھی، اس نے اس معاملے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ لاہور کو پیرس میں تبدیل کرنے کا دعویٰ کرنے والے مخلص سیاستدانوں کو شاید یہ عمل گھنونا معلوم ہی نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جسم فروشی لاہور میں عروج پر ہے۔ موجودہ حکومت کے ایک ترجمان نے اس جانب بھی توجہ مبذول کروائی اور آئندہ وقت میں اس پر قابو پا جانے کا امکان دکھائی دینے لگا ہے۔ یہ بھی ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ فن موسیقی اور رقص کی آڑ میں طوائفیں تماش بین مردوں کو خوب لوٹتی ہیں۔ انہی طوائفوں کے سرپرست مرد خود ان کو دوستوں میں تفریح کا کھلونا بناتے ہیں۔ عورت سماج کے دہکائے ہوئے جہنم کدے میں کب تک جلے گی، اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ غربت اور مجبوریاں کبھی عورت کو گھنگرو پہناتی ہیں اور کبھی ذلت کا جھومر۔ تاہم معاشرے کو ہوا کی ان بیٹیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، جبکہ حکومت وقت کو بھی اس ناسور سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔